الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں قرآن عظیم سے متعلقہ چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں اور یہ وضاحت کی تھی کہ تفسیر قرآن کے آغاز سے قبل قرآن پاک سے متعلقہ چند ضروری باتیں اگر ہر قاری کے ذہن میں ہوں تو نہ صرف قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی بلکہ بہت سے خدشات جو قرآن پاک کے سلسلے میں ایک عام ذہن میں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ وہ خدشات بھی دور ہو جائیں گے۔ پچھلا جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ نسخ سے متعلق تھا، یعنی قرآن عظیم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جو نازل کی گئیں لیکن پھر ان کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ نسخ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی شے کو زائل کر دینا، تبدیل کر دینا، اور شرعی اعتبار سے کتاب التعریفات صفحہ نمبر 167 میں سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صاحب شرع کی طرف سے کسی حکم کی انتہا کو بیان کر دینے کا نام نسخ ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم سے متعلق کوئی آیت نازل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس حکم کے مخالف کوئی آیت نازل کر دی جاتی ہے جو آیت یہ بتاتی ہے کہ پچھلی آیت میں موجودہ حکم کی انتہا ہو گئی ہے، اس کی مدت پوری ہو گئی ہے اور اب اس حکم پر عمل نہیں ہوگا بلکہ اس دوسرے حکم پر عمل ہوگا۔ گویا کہ شریعت کی طرف سے ایک حکم کی انتہا اور اس کے بعد دوسرے حکم کی ابتدا جب بیان کی جاتی ہے تو ہم اسے نسخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی تعریف سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نسخ صرف ان آیات میں ہو سکتا ہے جن میں کوئی حکم نازل ہوا ہو۔ قرآن عظیم میں بعض آیات ایسی ہیں جن میں گزشتہ امتوں کی خبر دی گئی ہے، آئندہ کی خبریں دی گئی ہیں، موجودہ حالات کی خبریں دی گئیں، تو خبر میں نسخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خبر میں یعنی کسی بات کی معلومات فراہم کرنا، کوئی واقعہ بیان کرنا، اس میں اگر نسخ ہوتا تو لازم بات ہے کہ یا تو یوں کہا جائے گا کہ پہلی بات غلط تھی یہ بات صحیح ہے، یا یہ کہا جائے گا پہلی بات صحیح ہے دوسری بات غلط ہے۔ دونوں صورتوں میں کسی ایک آیت میں جھوٹ ثابت ہوتا اور دوسری میں سچ ثابت ہوتا، اور یہ بات شان الہی کے لائق نہیں ہے۔ لہٰذا خبروں میں کبھی بھی نسخ نہیں ہوگا، نسخ ہوگا ہمیشہ احکام والی آیات میں۔ تو کوئی حکم اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے، پھر دوسرا حکم اس لیے نازل کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلے حکم کی مدت پوری ہو چکی ہے، اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے بلکہ اس دوسرے حکم پر عمل کرنا ہے جو اس کے بعد نازل کیا گیا۔ اس کے ثبوت کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو پھر ہم اس سے بہتر یا اسی جیسی کوئی ایک اور آیت لے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسخ باقاعدہ ہوگا، اور یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آیت کو ذہنوں سے بالکل محو کر دیتا ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسری آیت نازل کر دی جاتی ہے۔ یہ ہم نے تھوڑی سی بات پچھلے پروگرام سے متعلقہ جو اس میں بھی ذکر کی گئی تھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آج اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے تیسرا اسی نسخ سے متعلق ایک موضوع لے کر آئیں گے کہ ثبوت نسخ کس طرح ہوگا، یعنی ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ کوئی آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ تو الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلد دوسری ہے صفحہ نمبر 24 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نسخ کے ثبوت کے مختلف ذرائع ہیں اور ان ذریعوں سے کوئی آیت منسوخ کی جا سکتی ہے یا اس کے نسخ کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو آیتیں باہم متعارض ہو جائیں، ٹکرا جائیں، ایک میں حکم کچھ اور ہو اور دوسری میں حکم اس کے بالکل اپوزٹ ہو، تو جو بعد والی آیت ہوگی وہ پہلی والی آیت کے لیے ناسخ بن جائے گی اور پہلی والی آیت منسوخ کہلائے گی۔ لیکن شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کا شان نزول ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وقت نزول معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ شان نزول جیسے کہ انشاءاللہ جیسے ہم نے اس پر بحث کی تھی کہ شان نزول جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی تھی،
پھر دوسری آیت کا اگر شان نزول معلوم ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت اس سے پہلے کی ہے یا اس سے بعد والی ہے۔ تو جب ان میں باہم ترتیب معلوم ہو جاتی ہے شان نزول کے ذریعے، تو آگے والی آیت جس میں پہلے والی آیت کے مخالف حکم ثابت ہو رہا ہو، وہ پہلے والی کے لیے ناسخ بن جائے گی اور دوسری کو منسوخ قرار دیں گے۔ دوسرا اس کا ذریعہ ہوتا ہے صحیح حدیث کے ذریعے۔ اگر کوئی صحیح حدیث بالکل صحیح ہو اور اس کے راوی وغیرہ تمام اعلیٰ ان میں شرائط پائی جاتی ہوں، اعلیٰ خصوصیات اور اعلیٰ صفات کے حامل ہوتے ہیں، تو ان کی حدیث سے بھی قرآن کا نسخ جائز ہوتا ہے۔ اور تیسرا کسی صحابی کا قول جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہو کہ فلاں آیت سے منسوخ ہے، وہ باقاعدہ خود بیان کر دیں، تو اس صحابی کے قول کو بھی فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں عام مفسرین یا کسی مجتہد کا اگر کوئی قول ہوگا جو بغیر کسی صحیح سند کے وہ ذکر کر دیں، مثلا کوئی مجتہد کہے کہ فلاں آیت منسوخ ہے اور اس نص کے ثبوت کے لیے کوئی صحیح سند بیان نہیں کرتا، کوئی قرآن کی دوسری آیت یا کوئی حدیث یا کسی صحابی کا قول پیش نہیں کرتا، تو اس مجتہد کا یہ قول قابل عمل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی عام مفسرین بھی بغیر صحیح سند کی کوئی بات کہیں گے تو ان کا قول قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسخ کے معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک شبہ اور پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کیا حدیث مبارکہ سے قرآن پاک کا نسخ کرنا جائز ہے؟ اس لیے کہ قرآن اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور حدیث اس سے ادنیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور ادنیٰ درجے والی چیز سے اعلیٰ درجے والی چیز کو تبدیل کرنا، اس کو زائل کرنا، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکام شرعیہ سے متعلق خصوصاً اپنے پاس سے کچھ کلام نہیں فرماتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ پر احکامات وحی ہوتے ہیں، وحی اس کی جاتی ہے اور آپ اس کو عوام کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی ابھی شروع میں آپ کو بتایا کہ نسخ ہمیشہ ان آیات میں ہوگا جن میں احکام شرعیہ بیان ہوئے ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ احکام شرعیہ من جانب اللہ بیان کیا کرتے تھے، لہذا جو بھی آپ نے بیان کیا وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پہ آپ دیکھیں سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے تحت کچھ کلام نہیں فرماتے، بلکہ یہ تو وہی کلام کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی جو آپ پہ وحی نازل کی جاتی ہے آپ اسے عوام کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی قول صحیح سند کے ساتھ مروی ہو جائے تو اس سے قرآن پاک کا نسخ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ صحیح قول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ ہے، لہٰذا اس سے نسخ کرنا جائز ہوتا ہے۔ ایک آخری اس میں بات کہ نسخ میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم نازل فرماتا ہے پھر اس کو ختم فرما دیتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی۔ تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں دو طرح کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ایک حکم آسان نازل کیا جاتا ہے اور پھر جب لوگ اس آسان حکم پر عمل پیرا ہونے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی آزمائش کے لیے اس سے سخت حکم نازل کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پہلی آیت میں مشکل حکم نازل کیا جاتا ہے، سخت حکم نازل کیا جاتا ہے، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب لوگ پہلے سے ہی آزمائشوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس سے کوئی ہلکا حکم نازل کر دیا جاتا ہے۔ ان نسخ کی انشاءاللہ مثالیں اور ان پر کچھ اور اعتراضات وارد ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل تفسیر قرآن کے جب ہم موضوع پر آئیں گے اور باقاعدہ تفسیر ہماری شروع ہوگی اور ان آیات کا تذکرہ آئے گا یا وہ آیات تلاوت کی جائیں گی جن میں نسخ موجود ہے، یعنی وہ ناسخ ہیں یا منسوخ ہیں، تو انشاءاللہ بالتفصیل ان تمام امور پر وہاں پر مزید کلام ہوگا۔ اب انشاءاللہ ہم نزول قرآن کی صورتوں پر تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں کہ نزول قرآن کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت جو قرآن عظیم میں بیان کی وہ یک بارگی نازل ہونا، پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہونا، اور ایک صورت جو بیان کی ہے وہ بتدریج یعنی آہستہ آہستہ قرآن کا نازل ہونا۔ یاد رکھیے کہ جہاں کہیں قرآن عظیم میں
انزال مصدر کا کوئی صیغہ استعمال کیا گیا ہوگا، انزال لفظ سے کوئی اور لفظ بنا کر استعمال کیا گیا ہوگا، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ انزلنا انزال مصدر سے ہے، تو یہاں پر ایک ساتھ یک بارگی قرآن نازل ہونا مراد ہوتا ہے۔ اور جہاں پر تنزیل مصدر سے کوئی صیغہ استعمال کیا گیا ہوگا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے ہی اسے نازل فرمایا، تو جب نزلنا یہ تنزیل مصدر سے ہے، یہ جب تنزیل کا صیغہ استعمال ہوگا، مصدر استعمال ہوگا یا اس سے مشتق صیغے استعمال ہوں گے تو اس سے بتدریج قرآن کا نازل ہونا مراد ہوگا۔ جب یکبارگی قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہو، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 میں سورہ انا انزلنا آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو اس یکبارگی نزول سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہے، کہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل ہوا، اور پھر جو اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اسے بتدریج نازل فرمایا، اس سے مراد ہے آسمان دنیا سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کو بطور وحی پیش کیا جانا، یہ تقریباً 23 سال کی مدت میں پورا ہوا۔ تو جہاں بھی آپ یک بارگی ایک ساتھ قرآن عظیم کے نزول کا تذکرہ قرآن میں پڑھیں گے، اس سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہے، اور جہاں بتدریج کا ذکر ہوگا وہاں پر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کو پیش کیا جانا مراد ہوگا۔ اب ہم مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آپ جب قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے، کوئی بھی صورت شروع کریں گے تو اس سے پہلے لکھا ہوتا ہے یہ صورت مکیہ ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے یہ مدنیہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں 3 اقوال نقل فرماتے ہیں، جن میں سے پہلا قول سب سے زیادہ قوی ہے۔ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 8 اور 9 پر آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں پہلا اس بارے میں قول تو یہ ہے کہ جو آیات کریمہ یا صورتیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں وہ تمام مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ اب یہ عام ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ چاہے مکے میں ہی نازل ہوں انہیں مدنی کہیں گے، اور جو ہجرت نبوی سے پہلے نازل ہوئیں وہ چاہے مکے سے باہر نازل ہوئیں، جیسے دوران سفر کوئی نازل ہو گئیں، انہیں مکی ہی کہا جائے گا۔ تو پہلے قول کے مطابق مکی اور مدنی ہونے کا معیار ہجرت ہے۔ ہجرت سے پہلے جو آیات و صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی کچھ آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اس میں ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جن صورتوں کی زیادہ آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہہ دیا گیا، اور جن صورتوں کی اکثر زیادہ تعداد آیات کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس میں قول یہ ہے کہ جو مکے میں آیات اور صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ لیکن اس قول میں پھر مکی اور مدنی کے درمیان ایک واسطہ پیدا ہوگا کہ جو دوران سفر نازل ہوئیں، یعنی جو نہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے میں، وہ ایک تیسری قسم بن جائے گی، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی ایک مطلب یہ کہ ان کو نام دینا اچھا ہے، تو یہ پہلے قول میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس میں یا تو مکی انہیں کہا جائے گا یا مدنی کہا جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جن میں اہل مکہ سے خطاب ہے وہ مکی ہیں، اور جن میں اہل مدینہ سے خطاب ہوا ہے اللہ نے ان کو مخاطب کیا ہے وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اس میں پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ بعض آیات ایسی ہیں جن میں خطاب بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ مکے والوں سے ہے مدینے والوں سے، تو اس میں بھی واسطہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلا قول جو ہے سب سے زیادہ اچھا قول ہے، اور وہ جمہور علماء کرام کا قول کہلایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جس کے پہلے آپ کچھ حدیثیں 2 حدیثیں سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 746 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا،
تو میں نے ان سے رجوع کیا اور مسلسل حروف کی زیادتی کے بارے میں اصرار کرتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے 7 حروف پر قرآن پڑھایا اور 7 حروف پر انتہا ہوئی۔ اور اسی بخاری شریف میں صفحہ نمبر 747 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، جو حرف تمہیں آسان لگے اس پر قرآن پڑھو۔ ان 2 احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم 7 حروف تک پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں تقریباً 35 علماء کے اقوال نقل فرمائے ہیں، لیکن ان میں سے جو اکثر اہل علم کا قول ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حرف سے مراد کہ ایک حرف پر یا 7 حرف پہ قرآن نازل ہوا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات معنی ایک ہوتا ہے اور اس کے لیے الفاظ کثیر استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے جانتے تھے کہ عرب میں مختلف قبائل ہیں اور ان مختلف قبیلوں میں ایک ہی معنی حاصل کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اصلاً تو قرآن عظیم لغت قریش پر نازل ہوا تھا، لیکن ہر جگہ لغت قریش استعمال نہیں ہوتی تھی، دیگر الفاظ بھی استعمال ہوتے تھے۔ اگر قرآن عظیم اسی ایک لغت پر نازل ہوتا تو دیگر پڑھنے والوں کو دقت پیش آ سکتی تھی، تو اپنے ان دیگر عرب قبائل کی سہولت اور آسانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا کہ قرآن عظیم کے بعض جو معانی ہیں انہیں ایک ہی لفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے بلکہ مزید الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ ہر قبیلے والا آسانی سے اپنی لغت کے مطابق قرآن عظیم کو پڑھ سکے اور اس کو سمجھنے میں آسانی محسوس ہو۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سورہ بقرہ میں ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ان کے لیے روشنی پیدا فرماتا ہے وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے مشوا فیہ کا، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کبھی پڑھتے تھے مروا فیہ اور کبھی فرماتے تھے سعوا فیہ، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مروا گزرتے ہیں اس میں، سعوا فیہ وہ سعی کرتے ہیں، چلتے ہیں اس میں۔ تو مشاؤ کی جگہ آپ کبھی مرو کا لفظ استعمال کرتے تھے اور کبھی سعو کا لفظ استعمال کرتے تھے، معنی سب کا ایک ہی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ چونکہ قرآن عظیم مختلف مطلب حروف پر یعنی معنی ایک، الفاظ کثیر، تو اس لیے صحابہ کرام کی بعض روایات میں آپ دوسرے الفاظ میں بھی تلاوت قرآن مطلب دیکھیں گے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اصلاً تو قرآن عظیم لغت قریش پر نازل ہوا تھا، لیکن دیگر قبائل کی سہولت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی معنی کو حاصل کرنے کے لیے مختلف الفاظ کے استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس طرح قرآن عظیم 7 حروف پر نازل ہوا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر معنی کو حاصل کرنے کے لیے 7 حروف استعمال کیے گئے، کئی مقام پر اس طرح ہوا، لہٰذا یہ 7 حروف کی وضاحت بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیے۔ اگلا ہمارا موضوع ہے جمع قرآن۔ سب سے پہلے جب حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے ساتھ ساتھ دہراتے تھے۔ اس طرح آپ کی توجہ 2 جانب مبذول ہو جاتی تھی، ایک سننے کی طرف اور ایک دہرانے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس سے منع فرمایا اور آپ کو یہ تسلی دی کہ آپ فقط سنیے، اس کو مکمل طور پہ سنوانا، آپ کے سامنے تلاوت کرنا اور پھر آپ کے قلب میں اس کو محفوظ کرنا اور پھر اس کے جو مفاہیم ہیں، جو اس کلام میں باریکیاں ہیں، اسرار و رموز ہیں، ان سب کو بیان کرنا یہ خود ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ چنانچہ سورہ قیامہ آیت نمبر 16 سے 19 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اس کے ساتھ یعنی جس وقت آپ قرآن سن رہے ہوں تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس نیت کے ساتھ کہ آپ اس کو حفظ کر لیں گے، آپ زبان کو حرکت کرنے میں جلدی نہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کو جمع کرنا، آپ کے قلب میں محفوظ کرنا اور اس کو پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو آپ کے سامنے پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ،
تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیجئے، اس کی اتباع کیجئے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کی باریکیوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا، آپ کے قلب میں اس کو محفوظ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاً تو یہ پورا قرآن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں جمع ہوا، پھر آپ صحابہ کرام کو جمع کر کے اس وحی کو سنایا کرتے تھے۔ تو ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ قرآن عظیم اس طرح مکمل طور پر ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے سامنے اس کو بیان فرماتے تھے تو بعض صحابہ کرام اس کو اونٹ کی جو پسلی کی ہڈیاں ہوتی تھیں صاف، اس کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، کوئی کھال پر لکھ لیتا تھا، کوئی کپڑوں کے ٹکڑوں پر لکھ لیا کرتے تھے، کوئی پتھر پر لکھ لیا کرتا تھا، اور اس طرح وہ قرآن پاک کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ تو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کاتب وحی صحابہ ہوا کرتے تھے، جو باقاعدہ آپ کی کتابت جو وحی ہوتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے۔ ڈاکٹر وہبہ زحیلی صاحب تفسیر منیر جلد 1 صفحہ 21 میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر لکھ لیا کرتے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ 25 کاتبان وحی تھے، جو صحابہ تھے جو نبی کریم سے قرآن سن کر لکھا کرتے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ تقریباً 60 کے قریب صحابہ کرام ایسے تھے جو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا کرتے تھے، اور ان میں زیادہ مشہور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ یہ مشہور 60 کے اندر یہ مشہور صحابہ ہیں جو باقاعدہ قرآن عظیم کو نبی کریم کے دور میں لکھا کرتے تھے، لیکن بات وہی تھی کہ کوئی ایک کتابی شکل میں اس کو نہیں لکھا جاتا تھا۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، اگلے پروگرام کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔